کہ یہ دین، یہ خوبصورت کویشچن آپ نے پوچھ لیا بیٹا. یہ جنت اور دوزخ یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. یہ مالک، اللہ کی عبادت ریوارڈ کے لیے نہیں ہوتی. میں نے پہلی لائن شروع کی ہے کہ ایک عام انسان کو اس بات کا بھرم ہوتا ہے کہ جو ہے یہ میرے پاس آیا ہے، میرے لیے آیا ہے، تو میں نے اس کی عزت کرنی ہے، میں نے اس کو کوئی اچھی جگہ پہ بٹھانا ہے، میں نے اس کو اچھا کو کھانا دینا ہے. اللہ جو ہے وہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی نعمت کا، تو نعمت کون سی جس کا اللہ جو ہے وہ آپ سے حساب لے گا؟ یہ روٹی کا، یہ دانے کا؟ میں عام سا آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بندے آ جائیں کھانا کھلا کے، میں کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ میں تینوں 4 روٹیاں کھوائیاں سن یا تینوں اے کھوایا، سیدھا صاحب دے، میری نہیں رہتی. اپنی بیسٹس طریقے سے تواضع کی جائے گی ٹھیک ان ہے، کی. تو اللہ کو آپ امیجن کیا کرتے ہیں اللہ ان چیزوں کا حساب لے گا؟ کی کھادا سی، کی کیتا سی؟ نو، صرف ایک چیز کا حساب. سرور انبیاء صلی سرکار اللہ علیہ ختمی وسلم. مرتبت بادشاہ کونین کا جو کلمہ پڑا تھا اس کے ساتھ وفادار رہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر کے ساتھ وفاداری کی. اللہ کے ساتھ جو تم وعدہ کر کے آئے تھے الست میں، جو ہے وہ الستو بربکم کے اوپر تم نے کالو بلا کہا تھا، کیا اس کی پاسداری کی؟ یہ دین ہے. یہ تھوڑی اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس نے رزق تو دینا ہے. رزق کے اوپر حساب نہیں ہوگا، حساب کسی اور چیز کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک اور آیت سورہ صافات، اس کی آیت شروع ہوتی ہے وقفو سے، اور اس کی تفسیر، اس کے معاملات یہ ہیں کہ جنت میں جانے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا، دوزخ میں جانے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا. سواریاں جنتیوں کو لے کے جنت کی طرف اور دوزخیوں کو لے کے دوزخ کی طرف چل پڑیں گی. آواز آئے گی وقفو، ان کو روکو، ان کو روکو. انہم المسئولون، میں آیت کا پورا ترجمہ یعنی صحیح میں ایگزیکٹلی میرے ذہن سے مفہوم بیان کر دیتا ہوں. آیت پڑھنے سے میں ذرا ڈرتا ہوں. نہیں، بس مفہوم بیان کر دیں کہ یہ لوگ ہیں، ان سے سوال کرنا باقی ہے. اب اس لیول کو سمجھیے، حساب ہو چکا، جزا سزا ہو چکی، حشر کا دن گزر چکا، فیصلہ ہو چکا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہو چکا. وقفو، روکو، ان سے سوال کرنا باقی. کون سا سوال باقی ہے؟ سوال تو یہی ہے کہ سوال کون سا باقی ہے؟ جب جنت دوزخ کا پھر کوئی جو سوال ہے وہ سوال کبھی تفسیر میں پڑھیے گا. میں یہاں پہ فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، مطلب اس کے اوپر میں وہ سوال جو ہے نا بیٹا، وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت سے وفاداری کا سوال. پھر ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. جب آپ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ جو ہے وہ سوال کس کے بارے میں ہوگا، سوال کس کے بارے میں ہوگا، تو آپ خاموش رہے. دوسری بار جب وہ سوال کیا تو رسالت مآب نے اپنے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بارے میں. اور حدیث کی روایت ہے کہ وہاں سے مولا علی نکل رہے تھے اور مولا حسن حسین آ رہے تھے. اہل بیت، پرسنالٹیز نہیں، رسالت مآب کے گھر کی وفاداری. رسول اللہ نے جن سے محبت کی، کیا تم نے ان سے محبت کی؟ دین کی بیس جو مجھے سمجھ آتی ہے بیٹا، ایک اللہ، کوئی کمپرومائز نہیں، ایسے ایک رسول، کوئی کمپرومائز نہیں، آخری رسول سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب، کوئی کمپرومائز نہیں، بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. جن سے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے محبت کی، ان کی محبت واجب. جن سے رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے دشمنی کی، یا جنہوں نے رسول اللہ اور ان کے گھر سے دشمنی کی، ان کی دشمنی واجب. مجھے یہ سمجھ آتی ہے، میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، لیکن میں بیہیویئرلز کا، سائیکالوجی کا آدمی، مجھے یہ دین سمجھ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ابھی نا آپ نے سنیمیٹوگرافی کی بات کی، تو جب انسان کو کوئی ریوارڈ دینا ہو تو اس کو
اس کی طرف مطلب تعریف کی جاتی ہے اس کی، تو ہم سنتے ہیں کہ جنت بہت خوبصورت ہوگی اور دوزخ میں بہت سخت عذاب ہوگا. بالکل ایسے تو ہی. قرآن میں کس طرح کی سنیماٹوگرافی کی گئی ہے جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں؟ بہت خوبصورت سنیمیٹوگرافی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم وہاں پہ میووں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا کیا خیال ہے کہ یہ جو یہاں پہ ہم سیب، انار، رمان کا اور سیب کا ذکر ہے، انگوروں کا ذکر ہے، تو یہ والے ہیں. یہ والے تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پہ انٹائرلی ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے، اس کی چیزیں ہی ڈفرینٹ ہیں. وہاں کی نہروں کا ذکر ہے، وہاں کے دروازوں کا ذکر ہے، وہاں درختوں کی کا ذکر ہوا ہے. کا ذکر ہے قرآن پاک میں. یعنی آپ وہ سورہ رحمان، سورہ یاسین میں کہ آپ کین یو فیل اٹ کہ وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھوں گے حریر اور اطلس کے، اور وہ جیسے ہمارے وہ رائل جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ پورے خوبصورت قسم کے اس کے تکیے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیاں اور ایک ڈائننگ روم، ایک ڈرائنگ روم اور اس کا ایک کانسیپٹ. لیکن میں اس سنیمیٹوگرافی کے اوپر بات کرنے سے پہلے جو بار بار بات کر رہا ہوں نا، وہ ہے فلسفی آف دی ہیون. یہ کیوں ملے گی؟ جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی وہ بیچ میں رہ گئی کہ 7 جنتیں کیوں بنائی؟ سب کو ایک جیسی دے دیتا، معاف تو نے کر دیا ہوا تھا بھائی، معافی دے دی نا، تو سب کو ایک جیسی کیوں نہیں دی؟ پھر ڈفرینس کیا ہے؟ یہ 7 جنتیں اور 7 گیٹ اسی لیے کہ کچھ لوگوں کو پہلے داخل کیا جائے گا. ایک اور ڈائمینشن. بالکل. میں بیٹا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ڈائمینشنز کے دروازے کھولتا ہوں. میری طرف سے کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے اس کا جواب نہیں دینا. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ مالک جتنا علم تو نے مجھے دیا تھا میں نے دیانتداری سے استعمال کر کے، میرے پاس کچھ جواب تھے، میں نے لوگوں کو وہ ایز اٹ از بتا دیے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ مجھے یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے، یو آر جسٹیفائڈ. اب اس بات کو سمجھو جہاں پہ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ 7 جنتیں کیوں؟ ایک ہی کیوں نہیں؟ معاف تو نے کر دیا، اس نے نیک عمل کیے، نیک عمل کی جزا سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا. مطلب ایک بندہ جو ہے وہ امتحان میں پاس ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، اب اس کو ریوارڈ مل گیا، آگے ڈگری تو سب کی ایک جیسی ہوگی. بھائی ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، پوسٹ ڈاک کی، اس کا جو ڈاکیومنٹ ہوگا وہ تو سیم ہوگا نا، وہ تو ڈیفرنٹ نہیں ہوگا. یونیورسٹی بھی ایک ہے، کائنات کا مالک خود کارساز ہے، تو پھر ڈفرینس کیوں؟ پھر اس میں کیوں؟ اس کو سمجھو. جہاں پہ میں نے بات کی تھی 3 پارٹس آف دا مین، وہاں پہ اس کا راز ہے. دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. 7 گیٹس کا آپ نے ذکر کیا، کچھ 9 گیٹس کہتے ہیں، کچھ 8 گیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. 7 چونکہ ڈائمینشن ہے تخلیق کی، تو 7 انسان کے اندر 7 اسپرٹس ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 7 ڈائمینشنز ہیں. ان 7 اسپرٹس کا تعلق 7 جنتوں سے ہے. جو ان 7 اسپرٹس کے 7 لیول کوالیفائی کرتا چلے جائے گا، اس کے لیے وہ گیٹ کھلتے جائیں گے. آج کل یہ گیمرز کا دور ہے، تو گیمز میں بھی ہم جو ہے نا وہ فلاں ڈائمینشن کھولنے کے لیے اتنے ریوارڈ پوائنٹ چاہیے، اتنے جو ہے وہ سٹارز چاہیے، اتنے جو آپ کے جو ہے وہ اگلے لیول انلوک ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کا مطلب سمجھو. میں پھر وہی کہتا ہوں، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے زیادہ کائنات میں فصاحت اور بلاغت کسی کی نہیں ہو سکتی. اور وہ ڈائمینشن سرور انبیاء کی کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. یعنی ہر چیز وحی ہے، ہر چیز وحی ہے. وحی جبرائیل کے ساتھ آئے گی، قرآن پاک بنے گا. وحی الہی دل پہ القاء ہوگی، وہ حدیث بنے گی. وحی الہی جو ہے وہ سرور انبیاء کے وجود پہ ظاہر ہوگی تو وہ روزمرہ کے احکام ہوں گے. قرآن پاک وہ کتاب جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، وہ کہہ رہی ہے سرور انبیاء کی پوری زندگی وحی الہی
پوری زندگی وحی الہی کا نمونہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ڈائمینشنز کو سمجھنا ناممکن ہے. ایک طرف اپنا تعارف کراتے ہیں نا مدینہ العلم علی بابوہا، اور ایک طرف اپنا تعارف کراتے ہیں کہ العلم و حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے، اس کی ڈائمینشن ہے. اب اسی طرح ایک طرف جو ہے وہ تعارف کراتے ہیں کہ جنت ملے گی، دوزخ سے بچو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور ایک جگہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ابن ماجہ نے پورا اشیاء لکھا ہے اور امام غزالی نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت ڈائمینشن ہے اس حدیث کی. جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ دائمی ہوگا. جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ رہے گا. جنت تو خوشی کی جگہ ہے، جنت تو ہیپینس جوائے آپ کی جشن کی جگہ ہے. جنت میں جانے کی تو دعا کرتے ہیں ہر وقت. افسوس کا ہے گا. یہ اس ڈائمینشن کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. خلد والا اس بات پہ افسوس کرے گا تھوڑی سی نیکیاں اور کر لیتا، دارالسلام میں چلا جاتا. دارالسلام والا اس بات پہ افسوس کرے گا دارالقرار میں، دارالقرار عدن نعیم ماوا فردوس. فردوس والا جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ کرے گا کہ مالک میں تیرے ساتھ ہی رہ لیتا. یہ 7 ڈائمینشنز ہیں آپ کی فیلنگ کی، یعنی یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو آپ نے اپنے اندر سے کھوجنی ہے. اپنے اندر اللہ کی قربت کا احساس جتنا شدید کرتے جائیں گے. اس حدیث کو نیگیٹو مت، اس حدیث کی ڈائمینشن دیکھیے کہ کتنی خوبصورت ہے. یعنی لوگوں کے اندر ایک ارج پیدا کر دی ہے آگے سے آگے بڑھنے کی. سیٹلائٹ کا کانسیپٹ ہے، سیٹلائٹ کا کانسیپٹ ہے، یعنی ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک سیٹلائٹ یہاں سے اڑے گا زمین کے آربٹ میں، ایک جائے گا چاند کے آربٹ میں، ایک جائے گا مارس کے آربٹ میں. اسی طرح سیٹلائٹس تو سارے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی اپنی ڈائمینشن کی تصویریں بھیجیں گے. آپ کے اندر اللہ نے 7 سیٹلائٹس بھیجے ہوئے ہیں جن کا نام 7 اسپرٹس ہے. قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 7 ڈائمینشن 7 ہیون سے جڑی ہوئی ہیں. 7 ڈائمینشنز کا تعلق 7 بطون قرآن پاک سے ہے. 7 ڈائمینشن کا تعلق 7 جہانوں سے. ہمیں تو صرف یہ جہان اور وہ اس جہان کا ہے. عربی میں جمع کا صیغہ کم سے کم 3 چیزوں کے لیے ہوتا ہے، 2 چیزوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب. رب المشرقین نہیں ہے، بہت ساری مشرقوں کا رب نہیں ہے، لیکن رب العالمین ہے، بہت سارے جہانوں کا رب. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بارے میں رحمت للعالمین ہے، عالمین نہیں ہے، 2 جہانوں کا. یعنی ہمیں تو یہ 2 جہان کے اس دنیا میں اور اگلے جہان میں ہمیں تو یہ 2 ڈائمینشنز ہی سمجھ آتی ہیں. دیر آر 7 ڈائمینشنز. ناسوت جہاں ہم رہتے ہیں، ملکوت جہاں فرشتے رہتے ہیں، جبروت جہاں عالم ارواح ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کا تو ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد لاہوت، ہاہوت، یاہوت اور ہویت. 7 جہانوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کیا ہے، وہاں پہ کیا ہے، ہمیں کیا پتہ. وہ جیسے میں نے بالکل شروع میں بات کیا ہے کہ ہمیں صرف ڈیرے تک کا پتہ ہے. مہمان گھر میں ڈرائنگ روم تک محدود کیا جاتا ہے. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، ڈائننگ روم میں کھانا لگے گا، کھانا کھائیں اور بس. ٹھیک ہے. فیملی ممبرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے اندر لیونگ روم میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی جو میرے دادا جی نے بتائی تھی. بات پھر ادھر ادھر چلی جائے گی کیونکہ شیٹرڈ ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جو اسلام کا کانسیپٹ ہے اس میں کوئی بات نہیں، لیکن میں ایک ارتھلی لیول کے اوپر، میں بچہ تھا تو میں اپنے سوال دادا ابو سے کرتا تھا. میرے دادا جی واز ویری سینئر بیوروکریٹ، لیکن وہ بہت اچھے انسان تھے. میں چونکہ ایلڈسٹ سن تھا اپنی فیملی کا، تو اپنے والد صاحب سے تو میں ڈرتا تھا. سیدھی بات ہے، سانو کٹ پی جاندی سی.
दादा अबू को मैं चूँकि सबसे बड़ा पोता था तो मेरी उनसे बड़ी सबसे दोस्ती भी ज़्यादा थी। अजीज था। मैं कुछ भी कर जाता था तो वो मुझे डांटते नहीं थे, बल्कि वालिद साहब के भी डांटते थे तो उनको डांटते थे कि इन्हें कुछ नहीं कहना। तो मैं बड़ी शय ले गया हुआ था, तो मैं बहुत सारे सवाल उनसे करता था। आज भी अपने दादा को मैं बहुत मिस करता हूँ। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने उनसे सीखा। एक दिन ना मैं उनके पास ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था तो कुछ लोग आए हुए थे। उनके पास कुछ लोग ऐसे भी आ जाते थे जो कुछ मांगने आते थे या कुछ वो बैगर्स कह लें। तो वो आके आवाज़ देते थे शाहजी, तो वो अंदर से कोई पैसे भेज देते थे, कुछ चीज़ें भेज देते थे, या कोई काम होता था तो किसी को, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट थे तो वो पेपर के ऊपर वो ना पर्ची लिख के दे देते थे कि फलाने दफ्तर से चला जा, उथे तेरा काम हो जाएगा। सही। तो वो एक दिन वो कोई बाबा जो मांगने आता था उसने आवाज़ दी, तो मुझे उन्होंने कागज़ लिख के दिया, कहते पुत्र दी नौकरी दा कराना ते उन्होंने दे दे ते नाल पैसे फड़ा दे। मैं जो है वो उस बाबे को जाके पैसे दे दिए, वो चला गया। तो जब लोग सारे चले गए ना तो मुझे कहते हैं कि पुत्र कभी यह सोचे, मैं चूँकि हम पंजाबी में घर में बात करते हैं तो मैं वो पंजाबी में जो है ना उसको बताने की कोशिश करूँगा। कभी ये सोचे ਜਿਹੜੇ लोग ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾय ਕੌਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਜਾਓ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। कदी कदी अल्लाह को जाई, ये मेरे वो जुमले हैं, मुझे मेरे आज तक वो मेरे कानों में ऐसे ही गूंजते हैं, कदी अल्लाह को जाई उनको मालिक तेरे नाल कोई काम नहीं है, बस एवं ही तेन मिलन आया, आज मेरा दिल नहीं कर रहा तेरे को कुछ मंगण नूं, तू देना है ठीक है, तू मालिक है कार साज तू देना है, आज मेरा कोई दिल नहीं कर रहा तेरे को कुछ मंगण नूं, आज मैं सिर्फ तेन मिलन आया। बेहद खूबसूरत तो सोच। बेटा उस दिन वो अपने घर का दरवाज़ा भी खोलेगा तो तेन अंदर भी बिठाएगा कि फिर तू सिर्फ उन्होंने मिलन लिए आया होएगा ना, कोई गर्ज नहीं, कोई गर्ज लेके कोई नहीं आया लालच होगा, नहीं। तो फिर वो अपने घर का दरवाज़ा भी खोलेगा और कहेगा कि यहाँ बैठ, वो फिर तेरी खातर तवाज़ो भी करेगा। किसी दिन अल्लाह को बगैर किसी गर्ज के पुकारना, उसको कहना आज कोई काम नहीं, आज कुछ मांगने नहीं आया, आज सिर्फ मांगने के लिए नहीं आया, बेटा वो एक लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती होगा। ये मैंने अपने दादाजी से सुना था और मैं उसके ऊपर कारबंद हूँ। जब मालिक ने मुझे देना है उसने मेरी तकदीर में लिख दिया वो। फिर यहीं एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी कि अल्लाह से वो मांगो जो तुम्हारी तकदीर में नहीं है। रिज़्क़ अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया, औलाद उसने लिख दी, उसने आपकी हर चीज़ तो डेस्टिनी में लिख दी, फिर वो क्यों नहीं मांगते? तो फिर उससे वो मांगो कि उसको कहो कि मालिक कदी मेरे अल ध्यान भी कर ले, कदी आ ही जा, कदी मिल ही ले। बहुत खूबसूरत सोच। जिस चीज़ के लिए इस ठीक है दुनिया में आया उस मकसद को हासिल करने की भाई, कोशिश वो करनी चीज़ चाहिए। जो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, अल्लाह ने ये लिखा हुआ तुम्हें रिज़्क़ कितना देना है, मौत कितनी देनी है, सब कुछ लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने चीज़ का तुम्हारी टाइम तरफ तय आना है। है या नहीं आना।